چاہتے ہو گر بھلائی دین سے لو رہنمائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پیغام ٹی وی کا پروگرام رہنمائی۔ میں ہوں آپ کا میزبان عثمان خالد، اور میرے ہمراہ ہمیشہ کی طرح ہیں جناب حضرت رانا شفیق خان پسروری صاحب۔ آپ ادیب ہیں، آپ رائٹر ہیں، آپ ایک خطیب ہیں اور اسلامی نظریاتی کونسل کے سابق ممبر ہیں۔ آج ہم جس موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں وہ موضوع ہے سیرت النبی کا پیغام امن اور عافیت۔ تاریخ انسانی میں آج سب سے زیادہ امن کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے۔ ناظرین کرام، امن کے ساتھ ہی انسان اپنے گھر میں، اپنے علاقے میں، اپنے ملک میں سکون سے زندگی بسر کر سکتا ہے، اور اگر بد امنی ہو، جیسا کہ اطراف و اکناف میں سننے دیکھنے کو ہم سب کو ملتا رہتا ہے، تو انسان کی زندگی میں نیند بھی خراب ہوتی ہے اور جاگنا بھی برباد ہوتا ہے۔ یہ امن چونکہ انسانی زندگی کا لازمہ ہے، اس کے بغیر انسان اپنے افعال سر انجام نہیں دے سکتا، اس لیے دین اسلام اور امن کے باہمی تعلق پر آج ہم کچھ گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ رانا صاحب، اسلام اور امن کا باہمی تعلق کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو موضوع جس طرح آپ نے ارشاد فرمایا وہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا پیغام امن و عافیت۔ آپ کی سیرت اور آپ کی سیرت کی ساری تعلیمات، یعنی آپ کا کردار اور آپ کی گفتار، وہ وہی ہے جس کو آج اسلام کہا جاتا ہے۔ اسلام کو قبول کر لینا یہ ایمان ہے، اسلام پر عمل کر لینا یہ ایمان ہے، اسلام کا ہو جانا یہ ایمان ہے۔ اسلام جو ہے وہ سلامتی کا لفظ اسلام سے نکلا ہے، اور ایمان جو ہے امن کا لفظ امن سے نکلا ہے، اس کا مادہ امن ہے، اس کا سلامتی ہے۔ دیکھیے، اسلام کی جو بہترین تعلیمات ہیں وہ در حقیقت وہی ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گفتار اور کردار۔ آپ کائنات کے ایسے بہترین لیڈر ہیں کہ جن کی گفتار اور کردار میں دنیا کے لیڈروں کی طرح کوئی فرق نہیں، بلکہ ایک ہی ہیں، اور دونوں مل کر اپنی پوترتا اور اپنی صداقت کے باعث اسلام کہلاتے ہیں، اور اسلام کے قبول کر کے آدمی جو ہے وہ ایمان کے اندر یا اپنے روح کے اندر ایمان کو داخل کر لیتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کوہ صفا پہ کھڑے ہو کر سب سے پہلے جو ارشاد فرمایا تھا، سب سے پہلی جو بات کی تھی وہ کوئی دعوت نہیں تھی، بلکہ اپنے آپ کو پیش کیا تھا اور کہا تھا کہ تم میرے بارے میں کیا کہتے ہیں، اپنی زندگی کیف وجدتمونی، تم نے مجھے کیسا پایا ہے؟ تو سب نے بیک زبان یہ کہا تھا ما جربناک الا صدقا، کہ ہم نے صداقت ہی صداقت پائی ہے۔ یعنی یہ گفتار اور کردار کا ایک ہونا، اور صرف ایک ہونا نہیں بلکہ پاک اور پوتر ہونا، نفاست اور طہارت جو ہے اس کا بیان ہے۔ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں سکھائیں اور جن کے ذریعے سے لوگوں کو تیار کیا وہ اسلام تھا۔ مثلاً آپ دیکھیے کہ جس طرح آپ نے بھی بتایا، میں نے بھی عرض کیا کہ اسلام کا معنی ہوتا ہے سلامتی۔ آپ نے فرمایا کہ ایک دوسرے کو جب ملو تو کیا کہنا ہے؟ افشوا السلام، کہ سلام کو عام کرو۔ سلام کیا ہے کہ جب ملیں گے، ملنے والا کوشش یہ کریں کہ پہلے سلام کریں، یہی حکم ہے نا؟ بالکل پہلے۔ اور کیا الفاظ ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب جب آپ اپنے ملنے والے سے، اور بلکہ بخاری کی ایک روایت ہے کہ آپ سلام کریں خواہ کسی کو پہچانتے ہیں یا نہیں پہچانتے، یعنی مسلم معاشرے کے اندر جو بھی آپ کو مل جائے اس کو آپ سلام کریں گے، اور کوشش یہ کریں کہ پہلے سلام کریں، جو پہلے کریں اس کو زیادہ۔ اور الفاظ کیا ہیں؟ دنیاوی ہائے ہیلو وغیرہ نہیں،
کہ جس کے معنی کا کوئی پتہ نہیں ہے، بس ہاتھ ہلانا ہے، بلکہ یہ ہے کہ آپ پر سلامتی ہو، یعنی آپ مجھ سے امن میں ہیں، آپ مجھ سے آپ کو کوئی مجھ خوف سے نہیں کوئی ہے، خوف نہیں، نہ مجھے آپ سے کوئی خوف ہونا چاہیے، نہ آپ کو مجھ سے کوئی خوف ہونا چاہیے۔ یعنی ہر آنے والا صرف یہ نہیں کہ مجھ سے بے خوف ہو جائیں، بلکہ یہ ہے کہ اندیکھی سلامتیاں بھی آپ پر نازل ہوں۔ بالکل ورحمۃ اللہ یعنی سلامتی کا مطلب ہے کہ ہر قسم کے نقصان سے آپ بچ جائیں، بچ جائے، اور اس سے بھی زیادہ کیا ہے کہ اللہ کی طرف سے آپ پر رحمت ہو، اللہ کی طرف سے آپ پر برکات ہوں۔ اسی طرح یہ ہے کہ جو مسلمان ہو جاتا ہے، مومن ہو جاتا ہے، لہم دار السلام، اللہم دار السلام عند اس ربہم، کے لیے سلامتی کا جنت گھر کا ہے۔ ایک نام ہے دار السلام، واللہ یدعو الی دار السلام، بالکل قرآن مجید کی آیت ہے، سمجھیں۔ اسی طرح ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، بالکل میں یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، یعنی ہر معاملے میں، زندگی کے ہر مرحلے میں اسلام ہی اسلام ہے، سلامتی ہی سلامتی ہے، جو سلامتی کے علاوہ کوئی دین لے کے آیا وہ ہمیں قبول ہی نہیں۔ قبول ہی نہیں۔ اب دیکھیں یہ ہے سلام۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان کے بارے میں ہے لا ایمان لمن لا امانۃ لہ، ولا دین لمن لا واللہ لا یؤمن، من لا یأمن جی بالکل، یعنی وہ مومن نہیں ہو سکتا جس سے اس کا ہمسایہ جو ہے بے امن ہو، خوف کے اندر مبتلا ہو۔ یعنی مومن مومن وہ ہے جو امن کا باعث ہو۔ اب دیکھیں نا اس چیز کو بلکہ واضح الفاظ میں کہا ہے والمسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مومن وہ ہے جس سے دوسرے لوگ امن محسوس کریں، جس کی وجہ سے لوگ امن میں آ جائیں۔ اور مسلم کا کیا معنی ہے؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلم وہ ہے جو سلامتی کا باعث ہو، اور جس کے ہاتھ اور زبان سے لوگ سلامتی محسوس نہ کریں وہ مسلم نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے، یعنی ایک پیکر ہے رحمت کا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، تو رحمت جو ہے یہ سلامتی سے اوپر کا ایک لفظ ہے، بلا شبہ، یعنی جس طرح یہ ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین ہے وہ سارے کا سارا رحمت ہی رحمت ہے، سلامتی ہی سلامتی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب کوئی آدمی اس کتاب کی تلاوت کرتا ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے اور جس کی آپ تعلیم دیتے ہیں، تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے فتم الملائکہ وغاشیتہم الرحمہ ونزلت علیہم السکینہ، کہ اس پر رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اللہ کے فرشتے آتے ہیں، اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اس پر سکینت اور سکون نازل ہوتا ہے۔ تو اسلام کی وجہ سے لوگ امن میں آئیں گے، اسلام کی وجہ سے لوگ سلامتی میں آئیں گے، اسلام کی وجہ سے لوگ سکینت میں آئیں گے۔ یہ ہے اسلام، اور یہ ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا وہ سنہری سبق۔ اب دیکھیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری حیات مبارکہ جو ہے وہ لوگوں کے لیے امن اور عافیت کا سنہری سبق دیتے ہوئے نہیں گزاری، بلکہ عملاً بھی اس کا مظاہرہ کیا اور کروایا۔ جن لوگوں کو تیار کروایا، ایک بات بار بار آپ سمجھاتے رہے، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اسلام کا ماٹو ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ ہوتے ہی تو جواب کلم، مجھ کو جامع کلمات، ان میں سے ایک کلمہ جو ہے وہ ماٹو ہے اسلام کا اور دین کا، وہ کیا ہے؟ لا ضرر ولا ضرار۔ اللہ اکبر، یہ دو فکرے ہیں اور دونوں میں معنی ایک ہی ہے، لا ضرر ولا ضرار۔ لفظ ضرر اور ضرار میں حرف کا فرق ہے، لیکن معنی میں کوئی فرق نہیں۔ اس کا مطلب کوئی نقصان نہیں، کوئی نقصان نہیں، کوئی ایسی بات نہ قبول کرو نہ پھیلاؤ جو تکلیف کا باعث ہو، جو نقصان، کوئی ایسا کام نہ کرو جو تمہارے لیے بھی نقصان کا باعث ہو، کسی اور کے لیے بھی نقصان کا باعث ہو۔ کوئی ایسی چیز اختیار نہیں کرنی چاہیے، کوئی ایسا کام اختیار نہیں کرنا چاہیے جس کی وجہ سے اب نقصان ہو یا آنے والے لمحوں میں نقصان ہو۔ کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس کی وجہ سے دنیا میں نقصان ہو، جس کی وجہ سے آخرت میں نقصان ہو۔ یہ اتنے جامع کلمات ہیں اور یہ اسلام کے لیے ایک ماٹو اور انسیگنی کی حیثیت رکھتے ہیں کہ اسلام میں نقصان نہیں ہے، اسلام میں تکلیف نہیں ہے، امن ہی امن، امن ہی امن ہے۔ کسی کے لیے، اپنے لیے بھی کوئی ایسا کام نہ کرو جو تمہارے لیے بھی نقصان دے ہو، کسی کے لیے بھی نقصان کا باعث نہ بنو۔ حتیٰ کہ آپ دیکھیں کہ یہ حکم ہے کہ راستے میں اگر آنے والی کوئی تکلیف ہے تو اس کو بھی دور کر دیں۔ اماطۃ الاذی کے الفاظ ہیں۔ جی بالکل، اب اذی کا جو لفظ ہے بڑا واضح ہے، اس میں صرف ایسی چیز نہیں جو آپ کے جسم کو نقصان پہنچاتی ہے،
ایسی بھی چیز ہے جو آپ کے روح کو بھی نقصان پہنچاتی ہے، جو آپ کے نفس کو مجروح کر رہی ہے۔ آپ کے احساس تک میں ناگوار گزرتی ہے۔ مثلا اماطۃ الاعضاء میں بدبو بھی آ جاتی ہے۔ جی اب بدبو سے کوئی جسمانی نقصان تو نہیں پہنچتا، لیکن وہ آپ کے حواس خمسہ میں سے ناگوار گزر ایک حص کو ناگوار گزرتی ہے، اس سے بھی منع کیا ہے۔ کلمات کہتے ہوئے فرمایا کوئی ایسا کلمہ منہ سے نہ نکالو کہ جس کی وجہ سے کسی کو تکلیف ہو۔ اب دیکھیے کہ سورہ حجرات کا آپ مطالعہ کریں تو اخلاقیات کی تعلیم کے لیے کتنی بہترین احکامات ہیں اس میں، کہ کسی کو برے لقب سے نہ بلاؤ، یعنی ایسا لقب جو کسی کو ناگوار گزرے۔ اچھا، ان القاب کے اندر ایسے القاب بھی شامل ہیں جو کسی کی خلقت کی وجہ سے اس کے لیے برے مانے، مثلا پیدا اللہ رب العزت کرتا ہے سب کو، لیکن پیدائش کے اندر کوئی کجی رہ جاتی ہے، اور اللہ رب العزت ہے یہ ایسی کجی اس لیے بھی رکھتا ہے جو میں سمجھتا ہوں تاکہ دوسرے لوگ جو ہیں وہ اس نعمت کو اس کا احساس کر اس کا احساس کریں، لیکن اس کجی کی وجہ سے بھی کسی کو برا نہیں کہنا، کیونکہ اس کا خالق بھی اللہ ہے۔ اس کا بلکہ اس سے بھی بڑھ کر یہ کسی حادثے کی وجہ سے کسی کے جسم کے اندر یا وجود کے اندر کوئی نقصان ہو جاتا ہے، اس کی وجہ سے اس کو برا نہیں کہنا، برا لقب نہیں کہنا۔ یہاں تک کہ دیکھیے امہات المومنین میں سے ایک حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو تھی، ان کا قد چھوٹا تھا، دوسری نے ان کے قد کی طرف اشارہ کر کے بات کی، تو ہم نے فرمایا تو نے ایسی بات کی ہے کہ اگر سمندر کے اندر گھول دی جائے تو سمندر کا پانی بھی اس کی کڑواہٹ کو برداشت نہ کر پائے۔ اچھا، برے القاب نہیں کہنے، بلکہ یہاں تک نہیں، بلکہ کسی کی عدم موجودگی میں بھی کوئی ایسی بات نہیں کہنی کہ اگر اس کو خبر ہو جائے تو وہ برا محسوس حالانکہ وہ کرے۔ سچ ہو لیکن اس کو وہ بات ناگوار گزرتی ہو تو وہ غیبت کے زمرے میں ہے، جیسا کہ اپنے بھائی کا گوشت کھایا ہے۔ جیسے اپنے بھائی کا گوشت۔ ہاں صاحب، ابھی آپ نے راستے کی بات کی تو راستے کے حوالے سے ایک مجھے واقعہ یاد آیا کہ ایک کسی شخص نے راستے میں، غالباً یہ بنی اسرائیل کا واقعہ ہے، کہ کسی شخص نے لوگوں کی سہولت کے لیے ایک کھونٹی ٹھونک دی زمین پر، اس لیے کہ کوئی گزرے گا تو یہاں پر اپنے جانور کو سائے کے نیچے جی اپنے جانور کو باندھ لے گا راستے کے قریب۔ دوسرا ایک شخص آیا کچھ دیر کے بعد، اس نے اس کو اٹھا کے راستے سے تھوڑا سا ہٹا کر لگا دیا، اس لیے لگا دیا کہ دوسری جگہ پر لگا دیا تاکہ کوئی راستے سے گزرے وہ اس کے ساتھ لگ کر گر نہ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس عمل کی وجہ سے دونوں کو جنت عطا فرما دی۔ اچھا، تو میں یہی عرض کر رہا تھا کہ اسلام ہے دراصل سلامتی کا دین، امن کا دین، عافیت کا دین، راحت کا دین، سکون کا دین۔ اسلام سے بڑھ کر کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ دیکھیں، اسلام نے تو کسی کے بارے میں غلط سوچنے تک پر پابندی لگائی ہے۔ غیبت تو یہ ہے نا کہ اس کے اندر کوئی چیز ہے، اس کی عدم موجودگی میں نہیں کرنی، بلکہ کسی کے بارے میں غلط سوچنا بھی، اپنے دل میں نفرت رکھنا، کینہ رکھنا، اناد رکھنا، اس پر بھی کسی کے لیے غلط سوچنا جو ہے اس کی بھی اجازت نہیں۔ بکران صاحب دیکھیے کہ ماہرین نفسیات کہتے ہیں کہ اگر انسان کسی کے لیے دل میں ایسے نفرت انگیز جذبات کو اٹھائے رکھتا ہے تو اس میں انگزائٹی پیدا ہوتی ہے، اس کا اپنا نقصان ڈپریسڈ ہوتا ہے، اس کے خون کے اندر کڑواہٹ آ جاتی ہے۔ اور قرآن مجید سورۃ التغابن کی آیت 14 ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اگر تم معاف کرتے ہو، درگزر کر دیتے ہو، کسی کو کسی بات پر بخش دیتے ہو، یعنی وہ بوجھ اور نفرت چھوڑ دیتے ہو، اللہ تعالیٰ تمہیں بھی معاف کرتا ہے اور اس سے تمہاری ذات کو بھی فائدہ پہنچتا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، آپ نے بالکل بجا فرمایا، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اسلام کے اندر کوئی ایسی چیز اپنانا، کوئی ایسی بات اپنانا جس کی وجہ سے آپ کو خود نقصان پہنچے یا آپ کے ذریعے سے کسی کو نقصان پہنچے، حتیٰ کہ اس کو روحانی تکلیف بھی پہنچے، اس کو منع کر دیا گیا۔ آپ اگر پیالے کسی میں پانی پیتے ہیں تو ٹوٹے ہوئے پیالے سے پانی پینے سے منع کیا گیا، کیوں؟ کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ نادانستگی کی وجہ سے آپ کے ہونٹوں پر یا آپ کی زبان پر چرکا نہ لگ جائے۔ تو اگر آپ کو اپنی طرف سے تو وہی چیز کسی اور کے لیے آپ قبول کریں گے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ رحمان صاحب بہت شکریہ۔ میں نے آپ سے سوال یہ کیا تھا کہ اسلام اور امن، اور آپ نے تفصیل سے یہ بتایا کہ صرف وجود ہی نہیں بلکہ اسلام روح پر بھی امن کو طاری کرتا ہے، اسلام نفسیات پر بھی
اور اسلام جو ہے انسانی حواس خمسہ سے بھی متعلق آگے امن کا خیالات تک، خیالات حواس تک خمسہ بھی، تو ہے نا، جی جی، اس سے خیالات، تصورات، تدبرات، تفکرات تک بھی اسلام جو ہے وہ امن ہی امن ہے، سلامتی ہی اور سلامتی ہے، سلامتی ہی سلامتی ہے۔ راحت بارک ہی اللہ راحت۔ فیکم۔ ناظرین کرام، ابھی وقت ہوا ہے ایک وقفے کا، کچھ دیر کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ چاہتے ہو گر بھلائی، دین سے لو رہنمائی، چاہتے ہو گر بھلائی، دین سے لو رہنمائی۔ جی ویلکم بیک جی۔ ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ اسلام اور امن کا باہمی تعلق کیا ہے۔ لوگ اسلام کو جنگ کے ساتھ جوڑ کر معروف کرتے ہیں، ہم انٹرنیشنل میڈیا پر بار بار یہی بات سنتے ہیں کہ جب اسلام کا نام لیا جائے تو ٹیررزم، دہشت گردی اور فنڈامنٹلزم اور جنگ کا ایک تصور پیش کیا جاتا ہے یا قدامت کا تصور پیش کیا جاتا ہے۔ ابھی ہم نے سنا کہ اسلام دراصل سلامتی سے ہے اور ایمان دراصل امن سے ہے۔ رانا صاحب، یہ جو امن اور سلامتی ہے، جو ماخذ بنیادی ہیں اسلام اور ایمان کے، ان کا ایک عام انسان کی حرمت، اور چاہے وہ مسلمان ہو غیر مسلم ہو، اور ان کی عزت نفس کے ساتھ کیسا تعلق ہے؟ کیونکہ بسا اوقات دیکھنے کو ملتا ہے کہ کبھی کوئی بات ہو جائے تو فوری طور پر اسلام پر ایسے ہی ایلیگیشن لگا دیے جاتے ہیں۔ تو آپ بتائیے کہ اسلام کا حرمت انسان سے کیسا ربط ہے؟ بالکل اچھا آپ نے کیا ہے۔ اصل میں ایسے اعتراض کرنے والے جو ہیں وہ نہیں جانتے اسلام کی تعلیمات کیا ہیں، اور وہ نہیں جانتے کہ اسلام جس کی وجہ سے پھیلا ہے وہ پیارا رسول جو تھا صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی اپنی زندگی کیسی گزری ہے، اس لیے وہ ایسی باتیں کرتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہر قدم پہ صرف انسان ہی نہیں، حیوانوں تک کا احساس کرنے کا حکم دیا ہے۔ اب دیکھیے، آپ نے فرمایا کہ کسی اپنا جو ہے نا ذی نفس جو ہے، جس کا جگرا ہے یا جگر کے اندر جان ہے، اس کو تکلیف نہ دو۔ حتیٰ کہ مینڈک تک کو تکلیف دینے سے منع کیا ہے۔ چڑیا آپ نے کے بچے پر، چڑیا کے بچے کی بات ہے، کسی مرغی کو باندھ کے نشانہ بنانے سے منع کیا ہے۔ بلکہ آپ نے واقعات پڑھی ہیں کہ یہاں تک فرمایا کہ کوئی بدکار عورت یا مرد جو ہے، اگر وہ بھی اپنا بدکاری کے باوجود کسی کتے کو اس کی پیاس دور کر کے اس پر کرم کرتا ہے تو صرف اس وجہ سے وہ بخشا جاتا ہے۔ وہ جو بنی اسرائیل کا فاسق عورت کا واقعہ ہے، بالکل وہ سب سمجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا نا، اور یہ نہیں کہا کہ پہلے تھا اب نہیں ہے، جی بالکل، بلکہ جاری شریعت کا حصہ، بلکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک آدمی جو ہے وہ اپنے اونٹ پر ظلم کر رہا ہے تو اس کو منع کیا کہ اتنا نہیں کرو۔ یہاں تک تعلیم دی کہ جتنا کھلاتے ہو اتنا کام لو، اور جتنا کام لیتے ہو اتنی اسائج جانوروں کے لیے۔ اب سورہ مائدہ کے اندر یہ جو ارشاد ہے، من قتل نفسا بغیر نفس، کہ اگر کوئی انسان کسی کو قصاص کے بغیر یا فساد کے بغیر قتل کرتا ہے، ایک نفس کو قتل کرنا جو ہے، کسی ایک نفس کو، گویا سارے انسانوں کو قتل کرنے کے برابر ہے۔ اب یہ نفس کا لفظ ہے، مسلم کا لفظ تو نہیں، اس میں کافر بھی شامل ہیں سارے۔ یعنی اور پھر اگلی آیت کے اندر فرمایا کہ اگر کوئی کسی ایک نفس کو زندگی بخشتا ہے، یعنی اس کے لیے زندگی کا سامان کرتا ہے، وہ سارے انسانوں کو زندگی کا سامان فراہم کرتا ہے، حفاظت کرتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ وہ ساری اب دیکھیں نا، ایک عام انسان ہے، انسانوں میں عام انسان کے لیے تو ہر کوئی اپنا بن سکتا ہے، لیکن سب سے مشکل مرحلہ تب آتا ہے جب کوئی دشمن سامنے ہو، جب کوئی دشمن سامنے ہو۔ تو ایسے میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں، آپ کا کردار کیا ہے، ذرا اس پہ غور کریں نا۔ ان لوگوں کو معلوم ہی نہیں کہ رسول رحمت در حقیقت رسول رحمت۔ آپ نے یہ جو ارشاد سنن کبریٰ بیہقی کی روایت ہے کہ جس نے کسی ایک آدمی کو قتل کیا نا، اس کے ماتھے پہ لکھا جائے گا کہ وہ قاتل ہے۔ بلکہ یہ بھی ایک الفاظ ہے کہ دو صحابی جو تھے وہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ان کے بارے میں یہ تھا کہ وہ کہیں گزر رہے تھے تو ایک جنازہ جا رہا تھا، تو وہ احتراماً کھڑے ہو گئے، تو کسی نے کہا یہ یہودی ہے، تو انہوں نے کہا کیا یہ نفس نہیں ہے؟ ایک احترام انسانیت کا یہ عالم ہے، سمجھے کہ وہ غیر مسلم کے لیے بھی، چونکہ وہ انسان تھا، کھڑے ہو گئے۔ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھیے نا کہ آپ
کہتے ہیں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی آپ پر سب سے مشکل مرحلہ کون سا تھا، جی کون سا وقت تھا جو آپ کو لیے سب سے زیادہ تکلیف دہ تھا؟ تو آپ نے فرمایا طائف کا واقعہ جو ہے، اس کی طرف اشارہ کیا۔ اب اس میں دیکھیے ذرا، یہ غور کرنے کی بات ہے جی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم طائف والوں کو دعوت دے رہے ہیں کہ آجو دین رحمت میں، جی وہ قبول نہیں کر رہے، صرف قبول نہیں کر رہے بلکہ اباش جو ہیں وہ آپ کے پیچھے لپک رہے ہیں، آپ کو پتھر مار رہے ہیں، لہو لہان کر دیا ہے۔ ایسے میں جب بیٹھے تو جبریل علیہ السلام آیا، فرمایا کہ میرے ساتھ ملک الجبال ہے، یعنی پہاڑوں کا فرشتہ ہے، اور اگر آپ کہیں تو میں اس کو کہوں کہ طائف والوں کو دو پہاڑوں کے درمیان میں لے کے پیس کے رکھ دے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا تھا؟ یعنی یہ جو کردار ہے کہ کائنات کے اندر آپ کو کسی اور کے ہاں دکھائی نہیں دے گا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، میں اس کی اجازت نہیں دیتا، بل ارجو مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی پشتوں میں سے ایسے لوگ پیدا کرے گا جو صرف ایک اکیلے رب کو پکاریں گے، یعنی صرف اللہ کی عبادت کیا۔ یہ ایک جو ہے نا ایک کلیہ ہے یا ایک کہہ لیں کہ رہنمائی ہے پوری کائنات کے مسلمانوں کے لیے بھی، کہ اسلام جو ہے وہ کائنات کے رہنے والوں کے لیے بھی۔ جی کہ اسلام امن کا کتنا خواہاں ہے، وہ تو بدلہ بھی نہیں لیتا، وہ تو بدلہ بھی نہیں لیتا۔ اور رانا صاحب یہاں پر ایک اضافہ کرنا چاہوں گا آپ کی بات کو آگے چلاتے ہوئے کہ اسلام اور پیغمبر اسلام، دیکھیں پیغام ہمیں کیا ملتا ہے کہ سال میں 12 ماہ ہیں اور ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت کے ہیں، حرمت کے مہینے، اور حرمت کے مہینوں کا اصول یہ ہے اسلام میں کہ یہاں پر مسلمان کسی پر اٹیک نہیں کریں گے، مسلمان کسی پر حملہ نہیں، جنگ نہیں کریں گے، اقدامی جنگ نہیں کریں گے، اگر کہیں مجبور کر دیا جاتا ہے دفاع پہ تو وہ کیا جائے گا۔ یعنی سال میں 12 ماہ میں سے 4 ماہ تو اسلام نے ہر سال میں سے نکال دیے کہ جس میں ہم چاہیں کہ ہم کسی پر اقدامی حملہ کریں کسی بھی وجہ سے، اور یہاں سے یہ سمجھ آتی ہے، بلکہ اسلام کی پوری تاریخ دیکھیں نا، اقدامی حملہ ہے ہی نہیں، وہ پہلے 3 شرائط اسباب ہیں، ہوتے، جی بالکل، اس کے بعد ہے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات مبارکہ کا مطالعہ کریں جی 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 تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی پر جی خوشی کے ساتھ حملہ نہیں کیا، بالکل ایسے مجبوراً کیا۔ رانا صاحب ظلم زیادتی تو ہے ہی نہیں، لیکن 12 ماہ میں ہی نہیں ہے ظلم زیادتی، لیکن اس میں سے بھی 4 ماہ ایسے نکال دیے کہ جس میں ہم ان کا جواب دینے کے لیے بھی اقدامی عمل نہیں کریں گے، اور پھر بلکہ اس کو صرف آپ حملے تک محدود نہ کریں۔ جی جی یہ جو حرمت ہے نا، اس کا تعلق صرف حملہ میں یہ عرض کرنے لگا ہوں، رانا صاحب میں یہ عرض کرنے لگا ہوں کہ اس کے اندر بہت سی ایسی چیزیں رکھی گئی ہیں، نیکی کی طرف آیا جائے اور اپنے دل کی اصلاح کی جائے، وہ بھی جو اسلام کا پورا امن کا پیغام ہے اس کو عام کیا جائے، اور پھر یہاں جو خاص طور پر جنگ کی نسبت سے نبی علیہ السلام کے جو احکام ہیں، بچوں کو نہیں مارنا، یعنی آپ کا دشمن بچہ، آپ کا دشمن بوڑھا، دشمن خاتون، اور اسی طرح ان کی فصلیں اور ان کے جانور اور ان کے اناج، ان کے پانی کے ذخیرے، کسی چیز کو آپ نہیں چھیڑ سکتے ہیں یا ضائع کر سکتے ہیں۔ ہاں جو آپ کے خلاف ہتھیار لے کر میدان میں کھڑا ہوا پھر بھی آپ کی مہلتوں کو نہیں مانتا ہے، اب آپ چلا سکتے ہیں، اور وہ بھی سال میں سے دیکھیں وہ بھی حملہ آور ہوا، آپ کے سامنے کھڑا ہو گیا، جی تو اگر آپ نہیں ماریں گے وہ مار دے گا آپ کو، جی اس وجہ سے کہ اپنی جان بچا۔ لیکن اس میں بھی ایک حکم ہے جی حضرت، اس میں بھی احکام ہے، جی 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 اس میں بھی حکم یہ ہے کہ اگر وہ تلوار رکھ دے تب بھی آپ اسے قتل نہیں کریں گے، اگر وہ بھاگ جائے تب بھی قتل نہیں کریں گے، اور اگر وہ قتل ہو بھی گیا ہے جی جی یعنی مقابلہ کرتے ہوئے مر گیا تو اس کا مسئلہ نہیں، ہاں مسئلہ نہیں کریں گے۔ یہ تو احکام ہے نا جنگ کے۔ لیکن میں ایک اور آپ کو ایک چیز بتانا چاہتا ہوں۔ اب دیکھیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں، چونکہ ہم تو اسی بات پہ کر رہے ہیں نا کہ آپ کی سیرت کا پیغام امن، آپ کی حیات مبارکہ میں 83 کے قریب غزوات و سرایہ ہوئے ہیں، تعداد اوپر نیچے ہو سکتی ہے لیکن 83 بیان کیے جاتے ہیں۔ اب ان 83 غزوات و سرایہ میں یعنی 83 جنگوں میں دونوں طرف کے جو ہلاک شدگان ہیں ان کی تعداد پر ذرا غور کریں۔ دونوں طرف سے جو ہلاک ہوئے ہیں وہ 1018 ہیں، 1018 یعنی 759 جو ہیں وہ کفار کی طرف سے اور 259 جو ہیں وہ مسلمانوں کی طرف سے۔ 83 جنگوں کے اندر صرف اور صرف
1018, جبکہ دوسری طرف میں تھوڑے سے اعداد و شمار بیان جی ضرور رحمت صاحب. دوسری طرف آپ دیکھیں جو ہوئی یہ جنگ عظیم جو ہوئی ہیں. جی رحمت صاحب یہاں 1 منٹ مجھے دیجیے گا. وہ یہ کہ ہم نے یہ بات ابھی ابتدا میں کہی کہ اسلام کو جو جنگ کے ساتھ جوڑ کر پیش کیا جاتا ہے اس کی حقیقت بھی ابھی واضح ہو جائے کہ اسلام کی 80 کے قریب 75 کے قریب جنگیں ہیں اور ان میں صرف 1000 بندہ دونوں طرف سے 1018 لوگ ایگزیکٹلی یہ پورے کے پورے نا اعداد و شمار باقاعدہ موجود ہیں ریکارڈ پہ موجود ہیں. اور میں 83 کے قریب کہہ رہا ہوں. 83 کے قریب یعنی عموماً 70 کہا جاتا ہے, کوئی 80 کہتا ہے, لیکن میں 83 کہہ رہا ہوں. جی جس میں سرایا بھی ہے. جی بالکل, غزوات بھی ہیں, سرایا بھی ہے. نبی علیہ السلام لیکن رسول پاک کی حیات مبارکہ میں زندگی میں مار کے جو ہوئے ہیں, جو مار کے ہوئے ہیں, ان میں دونوں طرف سے 1017. قرآن صاحب جو الزام لگانے والے لوگ ہیں ذرا ان کی بھی ان کی میں وہی عرض کر رہا ہوں. جنگ عظیم کے اندر جو 73,38,000 پہلی میں اور دوسری کے اندر 1,75 لاکھ کے قریب, یعنی دونوں کے ملا کر قریباً 3.25 کروڑ بنتے ہیں جو جنگ عظیم میں لوگ مرے تھے مختلف ملکوں کے اندر جو ہے. اس کی بھی تعداد ہے جو اعداد و شمار موجود ہیں کہ برطانیہ میں کتنے مرے اور جرمنی میں کتنے مرے, فرانس میں کتنے مرے, اٹلی میں کتنے, آسٹریلیا, سارے ریکارڈ کے اوپر ہیں. اچھا اس کے علاوہ اس سے پہلے ہمارے یہاں بر صغیر کے علاقے کے اندر مہابھارت ہندو کتابوں کے اندر موجود ہے. جو مہابھارت لڑی گئی تھی 2 خاندانوں کے درمیان, دونوں خاندان حکمران تھے, ایک تھے پانڈے اور ایک تھے وہ دوسرے اپنا, یعنی ان کے مہابھارت اس پہ انڈیا والوں نے ڈرامے بھی بنائے. ان کے اندر کہا جاتا ہے کہ 1.5 کروڑ سے زیادہ لوگ مرے. پھر اس سے بھی زیادہ رامائن اگر آپ پڑھیں تو رام اور راون کے درمیان جو جنگ ہوئی تھی اور جس کو آج دسہرے کی شکل میں ہر سال ہندو جو ہے مذہبی تہوار کے طور پر مناتے ہیں, اس کے اندر جو ہے لاکھوں کی تعداد میں بتاتے ہیں. پھر اس کے علاوہ جو لوگ مرے ہیں آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کی لڑائی کے درمیان, جو لوگ مرے ہیں چین اور جاپان کی لڑائیوں کے درمیان, بلکہ وہ بھی چھوڑے, صرف امریکہ کے اندر جو لڑائیاں ہوئی ہیں امریکہ کے مختلف ریاستوں کے درمیان, جس کے بعد یہ USA بنا تھا, اس میں 65 لاکھ سے زیادہ لوگوں کی ہلاکت کی بات کی جاتی ہے. پھر اس سے بھی زیادہ جو ہے نا بات سمجھنے کی وہ یہ ہے کہ 2 گروپ ہیں عیسائیوں کے, پراٹسٹنٹ اور کاتھولک. ان کے درمیان جو لڑائیاں ہوئی ہیں, جان ڈیون جو پورٹ ہے اس کی رپورٹ کے مطابق 1 کروڑ 20 لاکھ لوگ مرے ہیں صرف اپنی لڑائیوں کے درمیان. اچھا یہ تو پرانی باتیں ہیں. اس دور کے اندر ماضی قریب کے اندر ان لوگوں نے 5.5 لاکھ سے زیادہ عراق کے اندر مارے لوگ, افغانستان کے اندر جو ہوا, بلکہ افغانستان کے اندر جو ڈیزی کٹر پھینکے گئے کتنے لوگ مارے. ابھی امریکہ جب جا رہا تھا تو جانے سے پہلے انہوں نے جس طرح حملہ کر کے بے گناہوں کو مارا, معصوم بچوں کو اپنا کیا گیا, یہ سارے کے سارے اپنا جو ہے نا دیکھیں. اور دوسری طرف دیکھیں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم. اب سب سے بڑا واقعہ جو ہے, اگر دشمن, آپ انسان کی بات کر رہے ہیں, میں دشمنوں کی بات کر رہا ہوں, کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کتنا تکلیف دہ معاملہ تھا جب آپ کو آپ کی جنم بھومی سے مکہ مکرمہ سے مجبور کیا گیا ہجرت کرنے پہ. بلکہ روایات کے اندر ہے کہ آپ روانہ تو ہو رہے تھے حکم الہی پر, لیکن مڑ مڑ کے کعبہ کو دیکھ رہے تھے اور فرما رہے تھے کعبہ تجھے چھوڑنے کو جی نہیں چاہتا, لیکن کیا کروں, تیرے شہر والے مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے. اچھا پھر یہی نہیں صرف کہ آپ چھوڑ کے چلے گئے ان کے ظلم و جبر کی, ان کی تکلیفوں کی وجہ سے, ان کے مصائب کی وجہ سے, ان کی دشمنی کی وجہ سے. جب مدینہ منورہ میں گئے تو وہاں بھی چین سے نہیں رہنے دیں, بار بار حملہ آور ہو رہے ہیں, بار بار جو ہے دشمنی کا مظاہرہ کر رہے ہیں. آپ کی جان کے دشمن تھے, آپ کے پیاروں کو شہید کیا تھا, اسلام کے دشمن تھے. ایسے میں جب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں 10,000 قدوسیوں کے ساتھ, تو وہاں کا ایک معاملہ جو ہے وہ آپ کے سامنے, بلکہ کائنات کے سارے انسانوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. سر چاہتے تو اینٹیں بھی اکھاڑ سکتے تھے, چاہتے تو سب کچھ برباد کر سکتے تھے, لیکن ایک شخص کو بھی اس جنگ کے اندر, میں اس سے بھی بڑی بات ہی کرنے لگا ہوں, کسی کو نہیں اپنا کہا,
ایک نوجوان تھا جس نے اپنے بڑوں سے سنا ہوا تھا کہ پیارے رسول کے ساتھ کیا کچھ کرتے رہے، قیس بن سعد، جی اس کے ہاتھ میں جھنڈا تھا، تو اس نے جوش کے اندر آ کر کہا کہ الیوم یوم الملحمہ، کہ آج کا دن جو ہے نا کیما کیما کر کے رکھ دیں گے، گوشت گوشت کر دیں گے، اڑا کے رکھ دیں گے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں اس آوازے کا پڑنا تھا کہ آپ آئے، آپ نے نہ صرف اس سے جھنڈا واپس لے لیا بلکہ یہ فرمایا کہ الیوم یوم الملحمہ نہیں، الیوم یوم المرحمہ، آج کا دن رحم کرنے کا دن ہے، معافیوں کا دن، مہربانی کا دن ہے، امن کا معافی کا دن ہے۔ اور پھر اس کے بعد کیا کیا؟ ابو سفیان، جی وہ ہستی تھے جنہوں نے سب سے زیادہ مار کے کیے تھے پیارے رسول کے خلاف، جنگوں پہ لوگوں کو باہر کے لے کے گئے تھے، لیکن جب آپ مکہ میں آئے ہیں تو کہا کہ ابو سفیان کیا وقت نہیں آیا مسلمان، تو فرمایا جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے وہ بھی امن میں، جو بیت اللہ میں داخل ہو وہ بھی امن میں، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو، بلکہ جو اپنے گھر کو کر لے وہ بھی۔ پھر یہی نہیں صرف ڈاکٹر صاحب اگر ہم وقفہ لے لیں، وقت ہو گیا ہے لازمی۔ ناظرین اکرام، وقت ہوا ہے ایک وقفے کا، کچھ ہی لمحوں میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ چاہتے ہو گر بھلائی دین سے لو رہنمائی، چاہتے ہو گر بھلائی دین سے لو رہنمائی۔ جی ویلکم بیک جی۔ رانا صاحب، ہماری بات جاری تھی کفار مکہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں، کا تو میں جو یہ عرض تعلق- کر رہا تھا کہ اور تاریخ کے اندر دیکھیں یہ چیز لکھی گئی ہے، آپ کی سیرت کے اندر ہے کہ اسی شہر کے اندر جب آپ داخل ہو رہے تھے ایک فاتح کی حیثیت سے، ایک غالب کی حیثیت سے، تو کوئی اکڑ نہیں تھی آپ کے اندر۔ اللہ یہ نہیں کہ اپنا گردن اکڑی ہوئی ہو، جسے عرف عام میں کہتے ہیں کہ سر یب، نہیں، بلکہ روایات کے الفاظ ہیں کہ عجز اور انکسار کا یہ عالم تھا کہ آپ نے سر جھکایا ہوا تھا اور آپ کی پیشانی جو ہے وہ سواری کے کجاوے کو چھو رہی تھی۔ اور جب پھر آپ داخل ہوئے ہیں تو صرف یہ نہیں کہ جو گھروں میں رہ گئے ہیں ان کو کچھ نہیں کہا، کیا شان ہے عظیم صرف یہی فاتح نہیں کے کہ جو داخل۔ بیت اللہ میں چلا گیا اس کو کچھ نہیں کہا، سبحان اللہ۔ بلکہ سامنے لوگ کھڑے ہیں اور ان سے پوچھا کہ ہاں بھائی بتاؤ تم کیا گمان کیے ہوئے ہو، میں تم سے کیسا سلوک کروں گا؟ تو سب نے کہا کہ آپ کریم ہیں، کریم باپ کے بیٹے ہیں۔ تو آپ نے بھی کیا ارشاد فرمایا، لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ سارے کے سارے جو ہے نا کوئی باز پرس نہیں ہے۔ جس کی سیرت یہ ہے کہ دشمنوں کے ساتھ، ان دشمنوں کے ساتھ جو جان کے دشمن ہیں، جن کے ہاتھ رنگے ہوئے ہیں آپ کے پیاروں کے خون سے، جن کے ہاتھ رنگے ہوئے ہیں معصوم مسلمانوں کے خون سے، ان کے لیے معافی کا عام اعلان ہے۔ اچھا صاحب، یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، وہ یہ کہ ہر کافر کے لیے اگر معافی ہے، ہر معاند کے لیے، ہر دشمن کے لیے اگر اسی قدر معافی ہے، تو اسلام ظالم کو پکڑتا بھی ہے اور جابر کو سزا بھی دیتا ہے، تو وہ کون سے کفار ہیں اور کس موقع پر ان کو اسلام آہنی ہاتھوں سے نمٹنے کا حکم دیتا ہے؟ دیکھیں، جہاں تک معاملہ ہے نا غیر مسلموں کا، وہ ہمارے فلاسفہ نے 3 قسموں میں تقسیم کیے ہیں۔ جی، ایک ہیں غیر مسلم جنہیں ہم حربی کہتے ہیں، جی، ایک ہیں جنہیں مستائمن کہا جاتا ہے، تیسرے ہیں ذمی۔ جی، اچھا، جو ذمی ہیں وہ ہیں غیر مسلم جو مفتوح ہو گئے ہیں یا آپ کے علاقوں میں رہ رہے ہیں، جنہوں نے آپ کی حکومت کو، آپ کی ریاست کو، ریاست اسلامی کو قبول کر لیا ہے، ان کی حفاظت آپ کے ذمے ہے، اور وہ جزیہ وغیرہ بھی دیتے ہیں، ٹیکس پے کرتے ہیں۔ ذمہ آپ کے ذمہ ہے نا، تو آپ نے وہ جزیہ جو دیا جاتا ہے، جزیہ جزا سے ہے، جی، وہ بدلہ ہے اس چیز کا کہ دیکھیں جو مسلمان ہیں وہ زکوٰۃ دیتے ہیں، جی، وہ ریاست کے لیے مالی مدد فراہم کرتے ہیں کسی شکل میں۔ جی، اب یہ بھی اسی ریاست میں رہتے ہیں، ریاست کی جتنی اپنا سہولتیں ہیں جی، بالکل وہ ان کو فراہم ہیں، فراہم ہے۔ یہ ریاست کے سرزمین کو استعمال کرتے ہیں، اس کے راستوں کو استعمال کرتے ہیں،
ان کی حفاظت کرتی ہے ریاست، ان کی سہولیات سے فائدے اٹھا اس کی جزا کے طور پر، اس کے بدلے کے طور پر یہ دیتے ہیں. یہ کوئی ظلم نہیں ہوتا. یہ نہیں مطلب یہ جزیہ کا ان جو کو دبانے کے لیے دیا گیا ہے نا کہ وہ اپنا دبانے کے لیے یا ان پر ایک ایسا ٹیکس ہے جو مسلمانوں پر نہیں. اچھا، دوسری ایک اور بات ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ ریاست اسلامیہ کے اندر وہ مجاہد ہوں گے، وہ ریاست کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں لڑائیوں کے لیے. اور جب وہ آدمی کوئی لڑے گا، دشمنوں کا مقابلہ کرے گا، تو اس کے جان جانے کا بھی. لیکن ذمی جو ہے ان کے لیے ضروری نہیں ہے، کے لیے جہاد لازم نہیں ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ سہولت ہے بلکہ ذمی. بالکل ہے. اور ذمیوں کو اجازت دی گئی ہے کہ وہ اپنی مرضی کے مطابق عبادت کریں، اپنی مرضی کے مطابق عبادت گاہیں جو ان کے علاقوں کے اندر ہیں اجازت لے کے وہ کریں، لیکن مسلمان ان کو حفاظت کریں. مسلمانوں کے اندر مسلمانوں کے دین کے خلاف بات نہیں کر سکیں گے، اپنے اندر جو چاہے کریں ان کو حفاظت. یہ ہے ذمی. دوسرے ہیں مستائمن. مستائمن وہ غیر مسلم ہیں جو کسی وجہ سے مسلم ریاستوں میں آتے ہیں، کاروبار کے لیے آتے ہیں یا سیاحت کے لیے آتے ہیں یا کسی اور معاملے میں آتے ہیں. تو جب وہ داخل ہوتے ہیں ریاست کے اندر، تب سے لے کر واپسی تک ان کی حفاظت بھی جو ہے وہ یعنی وہ امن طلب کرتے ہیں. ان کو امن دیا جاتا ہے. ان کو امن دیا جاتا ہے. سمجھ. تیسری قسم ہے حربی کی. حربی وہ ہے جو دل و جان سے دشمن ہے، جو ہر حال میں دبانا چاہتا ہے مسلمانوں کو، ختم کرنا چاہتا ہے، لڑائی لڑنا چاہتا ہے، مسلمانوں پہ جو ہے جنگ مسلط کرنا چاہتا ہے. وہ آپ کا مخالف ہی مخالف ہے. مخالف وہ نہ امن چاہتا ہے اور نہ ہی آپ کے ساتھ مل ایسے کر غیر رہنا مسلم کے لیے بھی کچھ چیزیں ہیں جس طرح ہم نے پہلے بیان کی ہیں کہ جب وہ سامنے آئے گا تو وہاں حکم ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اگر جنگ کی حالت بھی ہو تو آپ نے ان کے جانور جو ہیں ان کو نہیں قتل کرنا، آپ نے ان کی فصلوں کو تباہ نہیں کرنا، ان کے پھلدار درختوں کو نہیں کاٹنا، آپ نے ان کی عورتوں کو قتل نہیں کرنا، آپ نے ان کے بچوں کو قتل نہیں کرنا، آپ نے ان کے جو ضعیف بوڑھے ہیں ان کو قتل نہیں کرنا، بلکہ جو لوگ لائے گئے ہیں مزدوری کے طور پر ان کو بھی قتل نہیں کرنا. اور پھر جو سامنے آ گیا ہے تب تک آپ نے اس پر حملہ کرنا جب تک وہ آپ کے سامنے ہتھیار لے کر کھڑا ہے اور در پہ ہے آپ کے اوپر حملہ کرنے پہ اور آپ کو مارنے پہ. لیکن اگر وہ ہتھیار رکھ دیتا ہے تب آپ نے اسے قتل نہیں کرنا، وہ بھاگ جاتا ہے تب آپ نے اسے قتل نہیں کرنا. اگر وہ قتل ہو گیا تو اس کا مسئلہ نہیں کرنا، اس کی لاش کا احترام کرنا ہے. اگر وہ قیدی بن گیا ہے تو قیدی کے ساتھ آپ نے وہی سلوک کرنا ہے جو آپ نے اپنے لوگوں کے ساتھ کرنا ہے. یہ حربی کے ساتھ ہے یہ معاملہ. جہاں تک بات تھی آپ کے سوال کی کہ آپ نے سوال کیا ہے کہ اس طرح مطلب یہ ہے کوئی جو چاہے کرتے رہے. دیکھیں، جو آدمی قانون کے اپنا توڑنے والا ہے وہ غیر مسلم ہو یا مسلمان ہو، قانون سب کے لیے اس پہ اوپر قانون نافذ ہوگا. غیر مسلموں کے لیے بھی مسلمانوں کے لیے بھی عدل اور انصاف کا حکم ہے. مثلا یہ فرمایا کہ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، کہ کسی قوم کی دشمنی کی وجہ سے بھی ان کے ساتھ بے انصافی نہیں کرنی، عدل سے پیش آنا. عدل سے پیش آنا ہے. اب اس سے بڑھ کر اسلام کے دین امن ہونے کی اور کیا دلیل ہو سکتی ہے کہ دشمنی کے باوجود بھی آپ نے اس کے ساتھ بے عدلی بے انصافی نہیں کرنی. اب دیکھیے نا سورہ نساء کے اندر حکم ہے کہ تم عدل کرو، خواہ اس کی زد میں تم خود آ جاؤ، تمہارے ماں باپ آ جائیں، تمہارے عزیز و اقارب آ جائیں. بالکل ایسا. بالکل. دوسری طرف کسی دشمن کی دشمنی کی وجہ سے بے انصافی نہیں کرنی. اور ایسے میں واقعات مشہور ہیں. کتنی بیلنس تعلیم. اب دیکھیں ایک واقعہ جو ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی کو لے کر آگے ایک مسلمان کہلانے والا، تو آپ نے یہودی کے حق میں فیصلہ کیا. بالکل. مسلمان یہ دیکھا کہ حالانکہ یہودی جو ہے ان کی دشمنی تاریخ اسلام میں بہت سے ایسے واقعات کئی واقعات جن میں غیر مسلم کے حق میں اور مسلمانوں کے خلاف فیصلے ہوئے ہیں. اچھا، دوسری طرف یہ ہے کہ آپ نے واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی معاہد سے یعنی کسی ذمی سے کسی غیر مسلم سے بد سلوکی کرے گا، اس کو تکلیف دے گا، تو یہ یاد رکھے کہ قیامت والے دن میں اس کی طرف سے وکیل ہوں گا اور میں ہی جیتوں گا. یہ ہے دین اسلام، یہ ہے پیغمبر امن، یہ ہے دین امن کا. اللہ اکبر. حران صاحب بہت شکریہ، آپ نے تفصیل سے اس موضوع پر بات کی کہ اسلام اور امن ایک ہی بات ہے. اسلام سلامتی،
اور امن کا داعی ہے، اور رحمان صاحب بڑی تفصیل سے یہ بات سیکھنے کو ملی، سمجھنے کو ملی، اور یقیناً ناظرین کرام بھی اس سے مستفید ہوں گے کہ اسلام پر جو الزام لگایا جاتا ہے، بالخصوص یہ کہ یہ دہشت گرد مذہب ہے، آج آپ نے بڑی تفصیل سے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں جتنی جنگیں ہوئی ہیں غزوات یا سرایا کی صورت میں، ان میں 1018 لوگ کل جو ہیں وہ دونوں طرف سے اچھا یہ بھی نہیں کہ تقریباً کہہ دیے جائے 1000 2000 نہیں، 1018 ایگزیکٹ ہیں۔ یہ قاضی سلیمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ نے رحمۃ اللہ العالمین میں ایک غزوہ کے جو شہید اور ہلاک شدگان ہیں ان کی باقاعدہ تعداد لکھ لکھ کے جمع تفریق کی۔ اور دوسری طرف اگر مذہب کی، علاقے کی، نسل کی بنیاد پر اسلام سے علاوہ باقی تمام دھارے جو ہیں انسانی تاریخ انسانی میں یا اسلام آنے کے بعد ہی ان کی اگر جنگوں کا جائزہ لیا جائے تو یہ کروڑوں سے اربوں کی طرف جاتی ہوئی تعداد ہے جو طرفین میں قتل ہوئی ہے، ہلاک ہوئی ہے، اور اس دنیا سے ان کو بے دردی سے بالخصوص مسلمانوں پر جو ظلم کیا جاتا ہے، بالخصوص مسلمانوں پر جو ظلم کیا، اب اسپین کے اندر جو کچھ کیا گیا تھا مسلمانوں کے ساتھ، لاکھوں مسلمانوں کو مار دیا گیا تھا، جلا دیا گیا، اور ان کے کسی جرم کے، ان کے گھوڑوں کے گھٹنوں تک مسلمانوں کا خون تھا، بغیر کسی جرم جب آپ آتے ہیں عراق کے اندر یہ ماضی کریم میں بہانہ جو بنایا گیا تھا بعد میں خود کہا جی وہ جھوٹ تھا، لیکن اس کے بعد لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو اپنا ہلاک کر دیا گیا۔ صاحب اس میں بڑی بات یہ کہ کسی نے معافی مانگنے کی بھی جسارت نہیں کی ہے، یعنی اسلام کو دہشت گردی سے جوڑتے ہیں اور یہاں پر دہشت گردی کر کے بھی معافی مانگنا مناسب نہیں۔ افغانستان کے اندر نسلیں جو ہے نسلیں معذور کر دی، جن کو قتل کیا سو قتل کیا، کئی اپنا قتل ہونے والوں سے کہیں زیادہ تعداد ان لوگوں کی ہے جو بیچارے ساری زندگی کے لیے معذور ہو گئے۔ اچھا نفسیاتی مریض الگ ہے بالکل، وہ کئی نسلوں تک ایسے۔ اور رحمان صاحب دیکھیں ہیروشیما اور ناگاساکی میں بھی امریکہ نے جو پھینکے بم، آج بھی ان کے وہ معذور نسلیں میں کہتا ہوں بم بناتے ہیں مہلک قسم کے، اور ان کے تجربے جو ہیں وہ کرتے ہیں مسلمانوں پر یا غیر اقوام پر، اور نام لیوا اس بات کے ہیں کہ ہم تو جانوروں سے بہت زیادہ، ہم بہت مہذب ہیں۔ جی رحمان صاحب بہت شکریہ جی، آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ ہمیں اسلام اور امن کے بارے میں آگاہ کیا اور اس کی جزیات سے آگاہ کیا۔ ناظرین کرام، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ تاریخ انسانی میں آج سب سے زیادہ ہمیں امن کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے، اور یہ امن ملے گا کہاں سے؟ یہ سوال بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ لوگوں نے مختلف نظاموں کو آزمایا، امن نہیں ملا۔ آج بھی دنیا کے مختلف گوشے بد امنی کا شکار نظر آتے ہیں، حالانکہ کیمرہ بھی دیکھتا ہے، حالانکہ سائنسی آلات بڑی جدت کے ساتھ نصب کیے جاتے ہیں، لیکن پھر بھی قدم قدم پر بد امنی دیکھنے کو ملتی ہے۔ ناظرین کرام، آج کی اس گفتگو کا لب لباب یہی ہے کہ اگر آپ یا ساری انسانیت امن چاہتی ہے تو وہ امن حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن امن و محبت و عافیت سے ملنے والا ہے، کیونکہ آج سے 1400 سال پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک نظام مختصر سے عرصے میں متعارف کروایا، جو امن، محبت، عافیت، رحمت پر منحصر اور مشتمل تھا، اس نظام کو ہی دوبارہ عام کرنا ہوگا۔ آج ہمیں ایک مرتبہ پھر سوچنا ہوگا کہ ہم جس مغرب اور جن نظامات کے پیچھے بھاگے جا رہے ہیں اور جو ہمیں بہت ہی زیادہ پسندیدہ ہیں، وہ نظام دراصل فرسودہ اور اپنے اپنے علاقوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ ناکارہ ہوتے ہوئے۔ ہم نے دیکھا ماضی قریب میں کہ ایک علاقے میں جو یورپ کا تھا، وہاں کچھ عرصے کے لیے لائٹ بند ہو گئی، اور وہاں پر کیمرے بند ہونے کے دورانیے میں وہی مہذب قوم چند گھنٹوں کے اس دورانیے میں کہ جب بلیک آؤٹ ہوا تھا، وہاں کئی ریپ کیے گئے، وہی مہذب لوگ درندے بن گئے، کیونکہ وہ صرف دکھاوے کے لیے یا بچنے کے لیے یا سیکیورٹی سے محفوظ رہنے کے لیے مہذب تھے۔ اگر دلوں میں، اگر روح میں امن اور عافیت طاری کرنی ہے اور اتارنی ہے، اس کے لیے حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام اپنانا ہی ہوگا۔ یہی آج کی اس تمام گفتگو کا ہمارا پیغام ہے۔ انشاءاللہ آئندہ دوبارہ نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
راستے دشوار تر ہیں زندگی کے کارواں میں، کامیابی کامرانی چاہو گر دونوں جہاں میں، چاہتے ہو گر بھلائی دین سے